السلام علیکم دوستو، میری آج کی ویڈیو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں ہے اور میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی گروتھ کو دیکھتے ہوئے جو پوری دنیا اتنی زیادہ اس پہ کام کر رہی ہے اور اتنی تیزی سے اس میں چینجز آ رہی ہیں اور اس میں بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اس کو دیکھتے ہوئے پاکستان کو بہت جلد اپنی ایک نیشنل پالیسی فار آرٹیفیشل انٹیلیجنس متعارف کرانی ہوگی۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، جس طرح آپ نے دیکھا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جس طرح وہ لوگوں کو فائدہ دے سکتی ہے، اسی طرح وہ نقصان بھی دے سکتی ہے، اور اس میں بہت زیادہ ریولوشنری قسم کے پروڈکٹس بھی مارکیٹ میں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ میری ایک پچھلی ویڈیو تھی ایکسوسکیلیٹن کے بارے میں، اس سے پیچھے آپ نے دیکھا کہ میں نے کافی سارے ٹولز بھی بتائے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو یوز کرتے ہوئے آپ کیسے کام کر سکتے ہیں، اپنے کام کو انہینس کر سکتے ہیں۔ اس میں اور بے شمار میں ویڈیوز بھی بناؤں گا اور اس پہ کام ہو رہا ہے انٹرنیشنلی، اور جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے جو کرتا دھرتا ہیں، جیسے بل گیٹس نے اس پہ بات کی ہے کہ اس کو ہمیں بہت جلد ریگولیٹ کرنا ہوگا اور ایک کمپریہنسو پالیسی بنانی ہوگی۔ اسی طرح ایلان مسک نے بھی اس کے بارے میں اس کے خطرات سے آگاہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ کس طریقے سے یہ نیگیٹیولی بھی یوز ہو سکتی ہے۔ تو اسی طرح چائنا نے آپ دیکھیں کہ پچھلے ہفتے پریزیڈنٹ جو شی جن پنگ ہیں، انہوں نے ایک اپنی ٹیم کو کہا ہے کہ ایک پوری کمپریہنسو مجھے ایک پالیسی بنا کے دیں۔ انہوں نے پالیسی تو بنا لی ہے، لیکن اس کو کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے، کس طریقے سے فیوچرسٹک ایک اپروچ لے کے اس کو ریگولیٹ کرنا ہے تاکہ ہم اس میں ترقی بھی کر سکیں اور اس کو کنٹرول بھی کر سکیں۔ تو پاکستان کو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے اپنی بھی ایک نیشنل پالیسی فار آرٹیفیشل انٹیلیجنس بہت جلد متعارف کرانا ہوگی تاکہ ہم اس کے بارے میں کوئی اچھے طریقے سے آگے بڑھ سکیں۔ ادروائز تو وہ شتر بے مہار والا سین ہو جائے گا کہ وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے کہ لوگ اس کے بارے میں ایسی ایسی چیزیں لے کے آ جائیں مارکیٹ میں جو ہمارے کنٹرول سے باہر ہو جائے، ہمیں پہلے سے اس کو ریگولیٹ کرنا ہوگا اور اپنے قانون کا حصہ بنانا ہوگا۔ اچھا، میں 4 گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان چاروں چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ اس پہ ریسرچ بھی کر سکتے ہیں اور اس کو ایک ایکیڈیمک ایسے کے طور پہ بھی لکھ سکتے ہیں، جو کہ میں بات کر رہا ہوں۔ جو پہلی چیز ہے وہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سے متعلق ہے۔ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے بارے میں گورنمنٹ کو ایک ریگولیشنز لے کے آنی چاہیے، پالیسی مرتب کرنی چاہیے کہ ہم ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں کیا پاتھ ویز ہم دے سکتے ہیں، کس طریقے سے ہم آگے جا سکتے ہیں، یونیورسٹیز کو کیسے آپ نے لے کے چلنا ہے، اس کا کریکولم کیسے بنانا ہے، اس کے جو ایکسپرٹس ہیں ان کو کس طریقے سے ٹرین کرنا ہے، اور کتنی تعداد میں آپ نے اسٹوڈنٹس لے کے آنے ہیں۔ اسی طرح انفراسٹرکچر جو ہے وہ کیسے ڈیولپ کرنا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو دیکھتے ہوئے، اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ کو ایک انفراسٹرکچر لے کے آنا پڑے گا کمپریہنسو قسم کا، جس کے اندر رہتے ہوئے فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے لوگ جو ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو ایکسپیرینس بھی کر سکیں اور اس میں ریسرچ بھی کر سکیں اور پروڈکٹ ڈیولپمنٹ بھی کر سکیں۔ جو دوسری اس میں چیز آتی ہے، اسی سے ریلیٹڈ ہے، وہ اس کا ایتھیکل اینڈ رسپانسبل یوزیج ہے۔ اس میں ایتھیکلی کیا کیا ایشوز ہمیں پیش آ سکتے ہیں، کس طریقے سے ہمیں ان سے بچنا چاہیے اور کس طریقے سے ایڈریس کرنا چاہیے، اور کس طریقے سے رسپانسبل یوزیج اس کی انشور کرنی چاہیے۔ اس میں جو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی انوالو ہو جاتی ہے کہ جو کمپنیز آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی پروڈکٹس بنا رہی ہیں، روبوٹکس اس میں سر فہرست ہے، اور بہت سارے سافٹ ویئر ہیں، اس میں سافٹ ویئر پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے پاکستان کے اندر۔ تو کس طریقے سے ہم اس کو ایک ایتھیکل اور رسپانسبل یوزیج کو انشور کر سکتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے اس کی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہو، پروڈکٹ ڈیولپمنٹ ہو، اور اس کی یوزیج ایک ایتھیکل دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہو۔ اچھا، میرا جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ ہے اس کے اوپر انویسٹمنٹ پالیسی لے کے آنے کا، کہ اس پہ لوگ جو ہے انویسٹ کیسے کر سکیں تاکہ وہ کنٹری کی اوور آل اکنامک گروتھ میں اپنا شیئر ڈال سکیں۔ یعنی کہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی انڈسٹری ہے اس کے اندر جو انویسٹمنٹ ہو رہی ہے اس کے بارے میں بھی پالیسی لانی چاہیے کہ کیسے انویسٹمنٹ ہونی چاہیے، کون انویسٹ کر سکتا ہے اور کس حد تک کر سکتا ہے، گورنمنٹ کس حد تک اس کو واچ کرے گی، ریگولیٹ کرے گی، اور کس طریقے سے اس کی جو کمپنیز ہیں وہ فارم ہوں گی اور کس طریقے سے وہ پروڈکٹس بنا سکیں گی، سافٹ ویئر بنا سکیں گی، اس کا ہارڈ ویئر بنا سکیں گی، اور کس طریقے سے ایک پورا ایک جو ہے نا انویسٹمنٹ پلان ہونا چاہیے کہ اس انویسٹمنٹ پلان کو دیکھتے ہوئے ہم کس طرح سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی جو انویسٹمنٹ ہے اس کو اکنامک گروتھ میں کیسے انٹیگریٹ کر سکتے ہیں تاکہ ہمارے کنٹری کو اس کا فائدہ ہو سکے۔
تو یہ ایک انویسٹمنٹ پالیسی آنی چاہیے. اچھا جو چوتھا پوائنٹ ہے میرا وہ بہت امپورٹنٹ ہے, وہ ہے اس کے سوشل اسپیکٹس کو مد نظر رکھنا, یعنی کہ سوشل بینیفٹس کیا ہوں گے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے, سوسائٹی کو ایز اے ہول کیا اس کے فوائد ہوں گے اور کیا اس کے نقصانات, پوٹینشیل جو تھریٹس ہیں اس کے اوپر, جو اس کو نقصان پہنچانے والے ہمارے جو سوشل نارمس اینڈ ویلیوز ہیں ان کو نقصان پہنچانے والی جو چیزیں ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنا ہوگا, اور اس سے بچنے کے لیے پہلے سے اقدامات کرنے ہوں گے. اور یہ گورنمنٹ ہی کر سکتی ہے. گورنمنٹ ایسے ریگولیشنز لے کے آئے کہ سوشل نارمس اینڈ ویلیوز کو رکھتے ہوئے, دیکھتے ہوئے آپ جو ہے اس پالیسی کو امپلیمنٹ کریں, تاکہ ہماری سوسائٹی کو ایز اے ہول اس کا فائدہ ہو, نہ کہ اس کا نقصان ہو. ہمارا ملک ایک قسم کا چونکہ اسلامک کنٹری ہے, مذہبی ملک ہے, اس کے اوپر بہت زیادہ ہوگا. اس کے سوسائٹی کے جو سوشل نارمز اینڈ ویلیوز ہیں, جو کلچر ہے, اس کو کیسے ہم پریزرو کرتے ہوئے اس کے آگے اس کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. تو یہ چار میری چیزیں تھیں. پہلا ہو گیا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں, اس میں پالیسی فریم ورک ہوگا, اس میں پاتھ ویز ہوگا, انفراسٹرکچر ہوگا. دوسرا ہے ایتھیکل اینڈ رسپانسبل یوزیج ہے, جس میں آپ کی جو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ ہے, انڈسٹری کی انوالومنٹ ہے, وہ کیسے ہوگی. تیسرا ہے انویسٹمنٹ پالیسی فار اکنامک گروتھ ان اے آئی سیکٹر. یہ اگین اس میں انڈسٹری ہے, لیکن اس میں جو انویسٹمنٹ پالیسی ہے وہ اسٹیٹ بینک اور گورنمنٹ جو ہے وہ اس پہ لا سکتے ہیں کہ کیسے اکنامیکلی ہم گرو کر سکتے ہیں ود دا ہیلپ آف اے آئی انویسٹمنٹ پالیسی. پھر جو چوتھا ہے وہ سوشل ایسپیکٹ ہے, سوشل پالیسی ہے, جو اے آئی کو ریگولیٹ کرے کہ ہمارے سوشل نارمس اینڈ ویلیوز کو ڈسٹرب کیے بغیر ہم سوسائٹی کو اوور آل فائدہ دے سکیں. تو یہ میری آج کی ویڈیو تھی اے آئی سے ریلیٹڈ, جو ہمیں نیشنل پالیسی پاکستان کی اے آئی کے بارے میں بہت جلد بنانی چاہیے, اور یہ اس وقت کی ضرورت ہے. تو اس پہ تھوڑا سا کام ہونا چاہیے. میرا خیال ہے کہ آج کے لیے کافی ہے. تو اس کے بارے میں اگر کوئی فیڈ بیک ہے آپ کا تو آپ کومنٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں. تو مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.